معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میری تقریر کا عنوان ہے خلافت صدیق اکبر اور ولایت مولا علی۔ اس عظیم الشان عنوان پر تقریر کے لیے لمبے چوڑے وقت کی ضرورت ہے اور یہاں وقت کی بہت قلت ہے، اس لیے میں حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی طرف صرف اشارہ کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس وقت عالم اسلام کی عظیم شخصیت، استاذ العلماء، ممتاز الفقہاء، محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری امجدی مزد اللہ علی تشریف فرما ہے، اور عنقریب حضور قائد ملت بھی تشریف لائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت صدیق اکبر کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اور مولا علی کی شان میں عرض کرتے ہیں، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس بات پر جماعت اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی صحبت اور ان کی رفاقت کے لیے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا وہ انبیاء اور مرسلین میں سب سے افضل تھے، اور اس جماعت میں جو شخصیت سب سے افضل تھی وہ حضرت صدیق اکبر کی شخصیت ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جو افضلیت کی ترتیب ہے وہی خلافت کی ترتیب ہے، اور جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے۔ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے، تو سب سے پہلا خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہے، اس کے بعد عمر ابن خطاب ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ ہے۔ صدیق اکبر کی خلافت پر اور ان کی افضلیت اور خلافت کے مستحق ہونے پر ایک تو نہیں، بخاری شریف میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں، لیکن میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھا، اور یاد رہے کہ 13 دن اللہ کے نبی مرض میں گرفتار رہے، 5 دن دیگر ازواج مطہرات کے پاس رہے، اور 8 دن حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس رہے۔ دوشنبہ سے لے کر دوشنبہ تک حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس قیام رہا۔ جمعرات کا دن ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں اضافہ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی پر بار بار غشی طاری ہو رہی ہے۔ جب ہوش میں آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 مشق سے مجھ پر پانی بہایا جائے تاکہ غشی دور ہو جائے۔ پانی بہایا گیا، غشی دور ہوئی، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، ضعف و نقاہت طاری ہے، زمین پر لیٹ جاتے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین پر لیٹ جاتے ہیں، ضعف و نقاہت کے سبب اٹھ نہ سکے، ادھر نماز میں دیری ہو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس
बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा, या रसूल अल्लाह इन्नहु रजुलुन रकीकुन ला यस्ततीउ अन युसल्ली बिन्नास। अबू बकर सिद्दीक रकीकुल कल्ब है, नरम दिल है, आप की जगह पर खड़े होंगे तो इमामत नहीं कर सकेंगे, किसी और को हुक्म दे दीजिए। नबी ने फरमाया, मुरी अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने फिर यही कहा। नबी ने फिर फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों की नमाज पढ़ाएं। यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ाने का मसला नहीं, वरना किसी को भेजकर नमाज पढ़वा दिया जाता। वहाँ हजरत अली भी मौजूद है, हजरत अब्बास भी मौजूद हैं, और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी हैं, दूसरे सहाबा भी हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत की तरफ इशारा फरमाना चाहते हैं। सिद्दीक अकबर को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी शिद्दत और इसरार के साथ अपने मसल्ले पर खड़ा किया और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि आज मेरी जिंदगी में जो मेरे मसल्ले पर खड़ा होकर सहाबा की इमामत करेगा, मेरे विशाल के बाद वही मिल्लत इस्लामिया का खलीफा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में 17 वक्तों की इमामत हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाई। हजरत अली फरमाते हैं, वहां मैं मौजूद था, मैं बीमार भी नहीं था, सेहतमंद था, लेकिन नबी अकरम ने मुझे नहीं आगे बढ़ाया, सिद्दीक अकबर को आगे बढ़ाया। ये इस बात की दलील है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है, और जो सबसे अफजल होगा वही खिलाफत का मुस्तहिक होगा। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर को अपने मुसल्ले पर कायम फरमाया। और याद रखिए, जब मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी जा रही थी तो अल्लाह के नबी ने जलसे संगे बुनियाद किया। तमाम सहाबा, तमाम मुहाजिरीनों अंसार इकट्ठा हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला पत्थर अपने हाथ से रखा और सिद्दीक अकबर से फरमाया, अबू बकर मेरे पत्थर के बगल में तुम पत्थर रखो। और फिर उमर से फरमाया, अबू बकर के बगल में तुम पत्थर रखो। और फिर उस्मान से फरमाया कि उमर के बगल में तुम पत्थर रखो। जब मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी जा रही थी, पहला पत्थर नबी ने रखा और उसके बाद सबसे पहला पत्थर सिद्दीक अकबर ने रखा, उसके बाद उमर ने रखा, उसके बाद उस्मान ने रखा। ये इस बात की दलील है कि नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर हो गए, उसके बाद उमर हो गए, उसके बाद उस्मान गनी हो गए। लेकिन आज कुछ लोग हुब्बे अली के चोर दरवाजे से अहले सुन्नत में राफिजियत को घुसा रहे हैं। बड़ी बड़ी खानकाहें हुब्बे अली और हुब्बे अहले बैत के नाम पर राफिजियत का जाम अहले सुन्नत को पिला रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि तुम लोग अहले सुन्नत वल जमात हो, मसलक आला हजरत के मानने वाले हो, इमाम अहले सुन्नत की किताबों को सामने रखो। हम मौला अली से बहुत मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आला हजरत ने हमें यही तालीम दी है कि सहाबा से भी मोहब्बत करो, अहले बैत से भी मोहब्बत करो। और मेरा तो मानना यह है कि इस दौर में अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा से मोहब्बत का दावा करना यह खारिजियत है, और सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करना यह राफिजियत है, और दोनों से मोहब्बत करना यही मसलक आला हजरत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और सुनिए, जो लोग कहते हैं कि पहला खलीफा हजरत अली को होना चाहिए, इसलिए कि रसूल पाक ने मकामे गदीर में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जानशीनी और आपकी खिलाफत का ऐलान किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकामे गदीर में खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, मन कुंतो मौला फअलियुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। ये राफिजी कहते हैं मौला का माना है हजरत अली के फज़ाइल और मनाक़िब बयान फरमाए, और उसी खुतबे में आपने इरशाद फरमाया, मन कुंतो मौला फअलियुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। राफिजी कहते हैं यहाँ मौला का माना खलीफा है, और हदीस का मतलब है मैं जिसका खलीफा मेरे बाद अली उसके खलीफा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मौला का माना सिर्फ खलीफा नहीं होता है, मौला के बेशुमार मानी होते हैं।
ہیں. مولا کا معنی مالک ہوتا ہے, مولا کا معنی سردار بھی ہوتا ہے, مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے, مولا کا معنی آزاد کرنے والا بھی ہوتا ہے. جس کو آزاد کیا جائے انعام دینے والا, جس کو انعام دیا جائے محبت کرنے والا, ساتھی, حلیم, پڑوسی, مہمان, شریک, بیٹا, چچا کا بیٹا, بھانجا, چچا, داماد, اس قسم کے بے شمار معنی آتے ہیں. اور جب کوئی لفظ کئی معنوں میں مشترک ہو تو جب تک کوئی قرینہ موجود نہ ہو کسی ایک معنی کی تعین نہیں ہو سکتی ہے. یہاں مولا کا معنی دوست ہے, یہاں مولا کا معنی محبوب ہے, اس کا قرینہ اسی حدیث میں موجود ہے. رسول پاک نے اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا, اللہم والے من والا وعاد من عادا, اے اللہ اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے اور اس سے دشمنی فرما جو علی سے دشمنی کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقام غدیر میں رسول پاک نے مولا علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ مولا علی کی محبت کا اعلان کیا. سنیے, وصال سے کچھ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی. انہوں نے سرکار سے ایک مسئلہ پوچھا, سرکار نے جواب عطا فرمایا. جب جانے لگی تو انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ پھر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کس سے رجوع کروں, میں کس سے مسئلہ پوچھوں؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا, اب آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو صدیق اکبر سے مسئلہ پوچھنا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذمہ داریاں میں ادا کر رہا ہوں, جو کام میں کر رہا ہوں, میرے بعد وہی کام صدیق اکبر کریں گے. اس لیے حضور کے بعد پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے, دوسرا خلیفہ عمر ابن خطاب ہے, تیسرا خلیفہ عثمان غنی ہے اور چوتھا خلیفہ علی مرتضیٰ. اگر آپ لوگ قوالیوں میں سنتے ہیں دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر, اور اس قوالی کو سننے کے بعد آپ لوگ بھی سر ہلانے لگتے اور آج یہ غور نہیں کرتے کہ شیعہ قوالوں نے اپنے عقیدے کو اس شعر میں پھسیڑ دیا ہے. اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت علی چوتھا خلیفہ ہے, حضرت علی پہلا خلیفہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو مسلک اعلیٰ حضرت پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا, ان کی جانشینی کا اعلان کیا تھا, اگر سرکار نے اعلان کیا ہوتا تو علی کو معلوم ہوتا, حضرت عباس کو معلوم ہوتا, لیکن انتقال سے 3 دن پہلے کی روایت ہے اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عباس حضرت علی نبی کی خدمت میں پہنچے نبی کی عیادت کے لیے, اور جب باہر آئے صحابہ نے پوچھا کیسے آپ لوگوں نے رسول پاک کو پایا؟ ان دونوں نے کہا الحمدللہ رسول پاک ٹھیک ہے. حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, کنارے لے گئے اور کہا ظاہری احوال بتا رہے ہیں کہ نبی 3 دن سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے, نبی دنیا سے جانے والے ہیں, چلو نبی کی بارگاہ میں پوچھ لیا جائے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا. اگر نبی فرماتے ہیں کہ علی خلیفہ ہوں گے تو ہم لوگ خلافت کے لیے کوشش کریں گے. لیکن حضرت علی نے فرمایا چچا جان میں نہیں پوچھوں گا, اگر رسول پاک نے فرمایا کہ میرے بعد تم خلیفہ نہیں ہوگے تو زندگی بھر مسلمان مجھ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب مقام غدیر میں رسول پاک نے علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا تو حضرت علی کو یہ کہنا چاہیے کہ پوچھنے کی کیا ضرورت, رسول پاک نے اعلان فرما دیا ہے, کوئی بھی صحابی نبی کے اعلان کے خلاف عمل نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی بھی جانتے تھے, عباس بھی جانتے تھے کہ مقام غدیر میں رسول پاک نے مولا علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ مولا علی کی محبت کا اعلان کیا تھا. اس لیے میرے دوستو پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو.